Islamic lectures. सबसे पहले आप सबको मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि सारा सफ़र है ही मोहब्बत का। उस दिन क्लिनिक पे बैठा था तो एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि आपको हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बातें याद कैसी रहती हैं। तो मैंने जवाब दिया, चेहरा याद रहे तो बात भी याद रहती है, वो चेहरा ही इतना प्यारा है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इल्म कैसे मिलता है। अब ये सवाल है नौजवानों का भी होगा, तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि अपने मोहसिन का नाम बताओ, उसके एहसानात बताओ, उसके काम बताओ, इल्म मिलना शुरू हो जाएगा। इल्म निगाह से मिलता है, इल्म अता से मिलता है। इल्म उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक कोई देने वाला ना हो। तो ये जो हम उस्ताद की बात करते हैं ना, कि उस्ताद अगर अहल भी है और मुखलिस भी है तो अल्लाह का वली है। तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मैं एक मुश्किल वक्त से गुज़रा। तकलीफ़ पर सब्र और नेमत पर शुक्र, दोनों अल्लाह की मेहरबानियाँ है। तो जब वो तकलीफ़ से गुज़र रहा था, एंग्जाइटी, सोशल आइसोलेशन, थोड़ी लोगों को अवॉइड करता था, मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ। तो उसी दौरान हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ऑडियोज़ मेरे सामने आई, तो मुझे वो आवाज़ थोड़ी सी ना समझने में दुश्वारी हो रही थी, पुरानी ऑडियोज़ थी। तो सरकार का फ़िक्र आया कि पहले मुझसे ताल्लुक़ बनाओ, फिर मेरी हर बात तुम्हें सनद लगेगी। कुछ देर के बाद मैं तो ये कहता हूँ कि दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। तो जब वो ताल्लुक़ बन गया और वो एक एक बात, रूह की गहराई से निकली हुई बात रूह की गहराई तक ज़रूर जाती है। तो जब वो मुझे उन्होंने ना इस पूरे उस परेशानी से उठा के ना मेरा फोकस ही जो है ना वो पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। तो इसी दौरान ना उस वक्त मेरी वालदा हयात थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो बड़ी दुआ कर रही थी, मैं एक ही बेटा हूँ। तो आगे सरकार की ऑडियो में एक फ़िक्र आया कि अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए तो माँ को ना छोड़ देना, माँ की दुआ से ही तो अच्छा उस्ताद मिलता। तो ये आजकल एक वीडियो बड़ी शेयर हो रही है कि किसी ने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अल्लाह का जलवा क्या होता है। तो इरशाद फरमाया, माँ के लिए बेटे का चेहरा अल्लाह का जलवा होता है। वालदा काफ़ी अलील थी, काफ़ी बीमार थी। तो मैं जब आया तो काफ़ी लागर थी, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो उठ खड़ी हुई। तो मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि बेटे का चेहरा माँ के लिए अल्लाह का जलवा होता है। एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, जब आम अल्फाज ख़ास मानी देना शुरू कर दे, समझो अल्लाह का जलवा अता हो गया। तो ये जितनी भी हमारे ये जो सरकार की ऑडियोज़ हैं, ये हमें गाइड करती रहती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कोई बात हो। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए उनका एक जो फ़िक्रा था, ये मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ कि वो इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज़ के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएगी। तो ये ऐसे ही है कि जी बादशाह से रियाया का पूछा जाएगा और डॉक्टर से मरीज़ का पूछा जाएगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। मेरे लिए सरकार का ये एक फ़िक्रा मुझे पुरुमीद कर देता है कि जितने भी अजीम काम है वो गैर अजीम ज़मानों में होते हैं। एक दिया काफ़ी होता है अंधेरे मिटाने के लिए। हूँ चराग दाग बना हुआ, सरे शाम जलता हूँ शौक से, मेरे पास आएंगे वो कभी जिन्हें एक सहर की तलाश है। तो हर वो मोहब्बत जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, वो अल्लाह के रास्ते की मोहब्बत है, और वो उसमें कोई शिरक नहीं है। इंसान की तमन्ना है तो शिरक है, रहमान की तमन्ना है तो ऐन ईमान है। और ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की जो ऑडियोज़ हैं ना, वो आपको अपनी ज़ात के साथ मुखलिस कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। तो अपने आप को पहचानने के लिए, अपने ज़ात के साथ मुखलिस होने के लिए उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। यकीन जाने कि हमारी परेशानियाँ हमारी गलत फहमियाँ हैं, कोई तो हो जो हमारी गलत फहमियाँ दूर करे। ख्याल बदल जाए तो मंज़र बदल जाता है। भाई साहब का एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि जिसका जो ख्याल है उसका वही हाल है। ख्याल अच्छा है तो हाल भी अच्छा है। और अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हुस्न ख्याल है। ये उस दिन भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पेशेंट्स होते हैं, लेकिन मैं उनसे इजाज़त लेता हूं कि उनका ये जो आप बीती है वो मैं लोगों से शेयर करूं ताकि लोगों में उम्मीद बढ़े। एक खातून मेरे पास आई, कुछ उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो गई थी और वो दिल में नफ़रत लिए बैठी थी, और जिसके लिए नफ़रत लिए बैठी थी वो फौत हो चुका था।
تو جب میرے پاس آئیں انہوں نے گلے شکوے کیے تو میں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے کہ پہلے کس کو جنت میں بھیجوں تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجنا. ایک مہینے بعد جب لوٹ کے آئیں تو انسان بدل چکا تھا, چہرے پہ رونق, آنکھوں میں نور. تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم جب میں یہاں سے اٹھ کے گئی تو پہلے تو میں گھر کی طرف جا رہی تھی, مجھے آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی, لیکن پھر میں نے گاڑی موڑی اور میں قبرستان چلی گئی اور میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے, لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں. اور کہتی ہیں کہ اس رات میں اتنی میٹھی نیند سوئی کہ مجھے دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. یہ جو نفرت ہے نا, ظرف دکھانا ہے, اور اتنی کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے, مقصد اللہ ہے تو نتیجہ بھی اللہ ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی توقعات کو مومن کرنا ہے, زندگی مومن ہو ہی جائے گی. اصل میں ہماری توقعات مومن نہیں ہو رہی, ہم نے ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا دی ہیں, ہر کسی سے ہم توقعات رکھتے ہیں سوائے اللہ کے. تو اپنا گھر, اپنی تنہائی, اپنی قبر, اسی کے اوپر فوکس کریں. ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. جس شوہر کو اپنی بیوی میں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں, اصل میں اس کو اپنی تمام برائیاں اپنی بیوی میں نظر آ رہی. اچھے شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگے گی, برے شوہر کو اپنی بیوی برے لگے گی. اب بتاؤ بیوی اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے؟ یہ نہیں کہ سارا کا سارا فوکس ادھر کر دیا, جھگڑا ہی نہیں کرنے دیتے, سارے جھگڑے ہی ختم کر دیے الحمدللہ. جھگڑا جو ہے نا وہ دو بندوں کا نام ہے, صلح ایک بندے کا نام. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں گاڑی ریورس کرا تو وہ برانڈ نیو گاڑی تھی, وہ لگ گئی. وہ پیچھے سا غلطی میری تھی, تو میں اترا تو وہ بڑے غصے میں میری طرف آئے. تو میں نے فوراً معافی مانگ لی نا کہ مجھے نظر نہیں آیا, میں بہت معذرت کرتا ہوں, اور بہت زیادہ میں نے ان سے معافی نا. تو ابھی وہ غصہ ان کا ایک دم سے اتر گیا, کہتے ہیں آج کل معافی کون مانگتا ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ نقصان چھوڑے, نقصان کو اپنا نمبر دے اور رابطے میں رہیں گے. تو میرا بڑا دل تھا میں ان کو بولوں کہ اگر کوئی معافی منگوانے والا پیچھے کھڑا ہو تو بندہ ضرور معافی مانگتا ہے. تو یہ کسی کے حوالے سے زندگی گزارنا کتنی آسان ہو جاتی ہے, اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. میں تو جو میں نے آڈیوز میں جو سنا ہے نا کہ جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی ہمارا استقبال کریں گے. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی میں آڈیوز سنتا ہوں تو اس میں انہوں نے جو ہمارا فوکس ہی چینج کر دیا ہے کہ جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے وہ ہمیں آگے ملیں گے. تو اب ان کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے. اور یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں الجھنا نہیں ہے. آسانیاں دو, آسانیاں ملیں گی. ہر وہ نیکی جو تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اصل میں اپنے ساتھ کرتے ہو, ہر وہ بدی جو تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اصل میں اپنے ساتھ کرتے ہو. اسلام کوئی بات نہیں ہے جو پڑھ کے سنانی ہے, اسلام ایک کام ہے جو کر کے دکھانا ہے. تو اللہ پاک ہمیں استقامت دے کہ یہ نوجوان ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی ہمیں ریپلیس کرنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ پرسنٹیج ہی پاپولیشن کی اگر شعوری سطح پہ جتنی لیول آف کانشیسنس بڑھے گی اتنی کریج آف فارگیونیس بھی بڑھے گی. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ میری بیسک تعلیم یہ ہے کہ سب کو معاف کرو. تو بس یہی کرنا ہے کہ معافی تلافی کر کے اپنی اپنی قبروں تک جانا ہے. کوانٹم فزکس کا ایک فکرہ ہے کہ ڈیتھ از جسٹ این ایلیوژن. جب میں نے یہ پڑھا نا تو مجھے سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے موت کو میلہ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جب شہید ان مراحل سے گزار کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جب بارگاہ اللہ میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, بارگاہ خداوندی میں, اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے, تو وہ بولے گا مجھے بار بار اسی راستے سے گزارا جائے. کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, زندگی کو نہیں سمجھ سکے تو ہم موت کو کیسے سمجھیں گے؟ ہو سکتا ہے جسے ہم موت کہہ رہے ہوں عین زندگی ہو, بلکہ حقیقتاً زندگی ہی ہے. سارے چیک ادھر کیش نہیں کرانے, کچھ آگے کے لیے بھی چھوڑ دو. تو بس یہ ہے کہ بزنس نہیں کرنا, خدمت کرنی ہے. اور ایک جو بڑی پیاری بات کہ ہر رات سونے سے پہلے خود سے پوچھو کہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہو یا لوگوں کی خدمت کر رہے ہو. اس کا جواب تم خود دو گے. ہر وہ دن ڈے ٹو ڈے چلنا ہے, مومن ڈے ٹو ڈے چلتا ہے. ہر وہ دن جس میں آپ کی ذات سے کسی انسان کا نقصان نہیں ہوا, آپ کے ذات کے شر سے لوگ محفوظ رہے, اور کسی نہ کسی کا نفع ہو گیا, وہ بہترین دن گزر گیا.
یہ ان دو فکروں میں پورا اسلام سمجھایا گیا ہے. اگر لوگ سمجھیں, اگر آپ کی ذات بے ضرر ہو گئی تو آپ کے دین کی ابتدا ہو گئی, اور اگر آپ کی ذات سے لوگوں کا نفع ہو رہا ہے تو آپ کا دین مکمل ہو گیا. اسلام کچھ بھی نہیں ہے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کر دیں. ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ مرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیں نظر آئے, ہم ان کا دیدار کریں. تو بس دیکھ لیں جی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن شرمندگی اٹھانی پڑے. تو کوئی ایک خوبی اپنے اندر ایسی پیدا کر لو جو آپ کو لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگے گی. کوئی ایک غلطی خامی اپنے اندر سے ایسے نکال دو جو آپ کو لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. تو بس یہی چھوٹی سی زندگی ہے اور یہی کرنے والے کام ہیں, کر ڈالیں. اور اللہ کے راستے کا سفر تنہائی کا سفر نہیں ہے, سنگتوں کا سفر ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ, یہ ایک اور حدیث قدسی ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جب چند لوگ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب چند لوگ خالصتاً میری رضا کے لیے کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں, تو جب بھی وہ اس محفل سے اٹھتے ہیں تو میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر چکا ہوتا ہوں. تو ہماری بڑی مہربانی ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہمیں مل ہی جاتے ہیں. اور یہ اس دن بھی ایک خاتون آئی, کہتی ہیں آپ کی ساری باتیں ایک طرف, جب آپ کی کلپ میں آپ حضرت بولتے ہیں نا تو ہمارا پورا خاندان الرٹ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی بڑی بات آنے والی ہے. تو اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر رہا, اپنے محسن کے احسانات بیان کر رہا ہوں, اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے اور مرکز بھی یہی ہے. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا. اللہ پاک ہماری استقامت قائم رکھے اور محبتیں بھی قائم رکھے. اور ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے کی ہے, ایک بک کمپائل کی ہے اینگزائٹی ڈپریشن کے لوگوں سے گزرنے والے پیشنٹس کے لیے, کہ جو مجموعہ ہے قرآن پاک کی آیات کا, احادیث مبارکہ کا, اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے جو فرمودات ہیں ان کا. تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ انتظامیہ سے لے سکتے ہیں. جزاک اللہ, سلامت رہیں, آباد رہیں. تھینک یو.